آپ مجھے یہ بتائیں کہ بین المسالک ہم آہنگی کے اندر ان کی ضرورت ہے؟ بین المسالک اور چیز ہے جی، ٹھیک ہے، کفر اسلام کا مسئلہ اور ہے. بالکل ان کا حکم کسی مفتی سے آپ پوچھ لیں قادیانیوں جیسا ہوگا. کم از کم کہہ رہا ہوں، کم از کم آپ پوچھیں کہ یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. یہود میں آتے ہیں، عیسائیوں میں آتے ہیں، کفار کی قسم لکھیں اور اس میں محتاط مفتی ہوگا نا تو کم از کم ان کو قادیانیوں کے کھاتے میں ضرور رکھے گا. تو قادیانیوں کے بارے میں جو حکم ہے بس صاف سی بات ہے، اسی طرح ان کو بھی دیکھا جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا امام معصوم ہوتا ہے، ان کے ہاں امامت چلتی ہے، خلیفہ مجتہد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجتہد کے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے، وہ حکم لاگو نہیں کرتا. یہی تو پاپائیت تھی. پاپائیت کیا تھی اور عیسائی مذہب کیوں باغی ہوا اپنے چرچ سے؟ آکسفورڈ یہ مذہبی سینٹر تھا، یونیورسٹی کیوں بنا؟ پاپائیت لوگوں پہ جبر تشدد، فوراً ارتداد کا فتویٰ، سولی دے دو، لٹکا دو. او بھائی دلیل کوئی نہیں، بس میں خدا کا نمائندہ ہوں، پاپا یہ کہہ دیتا تھا. سمجھ آ گئی جی. اس کے بارے میں اٹھا پھر عیسائیوں میں سے ایک جس کا نام ہے لوٹر مارتھن، اس نے احتجاج کیا اور وہ باغی ہو گیا کہ یہ بھی کوئی مذہب ہے جس میں دلیل کوئی نہیں اور بس میں خدا کا نمائندہ ہوں. ان کے ہاں امام خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں خلیفہ رسول کا نمائندہ ہوتا ہے. اس کے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے. یہی حضرت صدیق اکبر کا کمال اور بصیرت ہے کہ آپ نے پہلے فیصلے جتنے کیے وہ دلیل کی بنیاد پہ کیے، اور اس میں کہیں بھی دور تک ایسا کوئی تصور نہیں ملتا کہ جس میں خلیفہ وقت کہہ رہا ہو بس میں نے کہہ دیا تم مانو. نہیں، دلیل دیتا ہے، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، قرآن و سنت کا اتحاد ہوتا ہے، علم ہوتا ہے.